اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 ترجمہ اور تفسیر کے لیے حاضر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، اور لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا تو انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے حال بیان کیے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا خُرُوجًا لَّأَعَادُوا لَهُ عُدَّةً۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پر منافقین اور ان تمام جھوٹے دعوے داروں کی حقیقت کھول دی جو کہتے ہیں کہ ہم بھی مجاہد ہیں اور ہر وقت جہاد کے لیے نکلنے کو تیار ہیں، مگر 60-70 برس کی عمر تک پہنچنے کے باوجود کبھی نہ مجاہدین کے ساتھ نکلے، نہ نشانہ بازی سیکھی، نہ تیراکی، نہ فنون حرب میں سے کوئی فن سیکھا، نہ کسی معرکہ میں شریک ہوئے۔ نہ جہاد کے لیے جسم تیار کیا، نہ جہاد کے لیے درکار سامان جمع کیا، بس ڈگریوں کے حصول، ملازمت، کفار کی غلامی، کاروبار اور حلال و حرام ہر طرح دنیا کمانے میں لگے رہے یا پیری فقیری و حق میں لگے رہے۔ اولاد کو بھی اسی پر لگائے رکھا۔ جب جہاد کا تذکرہ ہوا تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر 2-4 تنزیہ فکرے کس کے اپنے آپ کو نفس سے جہاد کرنے والا مجاہد اکبر اور جان قربان کرنے والوں کو جہاد اصغر میں مصروف قرار دے دیا، یعنی جو نبی کریم علیہ السلام کے ذمے پہ صاف جھوٹ ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاد اکبر میدان جنگ میں جانے پر جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے اہل و عیال سے جہاد کے لیے نکلیں تو یہ جہاد اکبر ہے۔ اور کفار نے، منافقین نے جو 60-70 برس کی عمر میں چلے گئے لیکن ایک بار بھی جہاد کے لیے نہ نکلے، نہ اپنے آپ کو کسی فنون حرب کے لیے تیار کیا، نہ فنون حرب سیکھے، دیگر تمام فنون سے نہ واقفیت رکھی، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ لوگ منافق ہیں۔ وہ ظاہر میں آ کے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، مگر حقیقت میں وہ جہاد سے دور ہیں۔ جہاد ان کے ذہن و دماغ میں ایک فساد کی مانند ہے اور وہ اس کو فساد سمجھتے ہیں۔ منافق کی یہی نشانی ہے کہ وہ جہاد کے نام پر اپنے آپ کو دور لے جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جبکہ مومن جہاد کے نام پر شیر بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، میدان میں فوراً تیار ہو جاتا ہے لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے مومن ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی مومنین کو یہی تربیت دی کہ جہاد کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو اور فنون حرب کی سکھلائی کرتے رہو، نشانے بازی، تیر اندازی، گھوڑ سواری و دیگر فنون حرب۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے نفاق اور بد عملی کی وجہ سے مخلص مجاہدین کے ساتھ ان کا نکلنا پسند نہیں تھا، یعنی اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مخلص مجاہدین، مخلص مومنین، مخلص مسلمانوں کے ساتھ یہ منافق ہوں، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہر وقت نقصان کا باعث ہوتا ہے، دھوکے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کام دھوکہ دینا اور نقصان کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ وہ مومنوں کے ساتھ مل کر نکلیں،
اس لیے انہیں بیٹھنے والوں کی طرف ترغیب دلا دی، تبھی اس نے انہیں نکلنے کی توفیق ہی سے محروم کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص مر گیا اور اس نے نہ جنگ کی نہ اپنے دل کے ساتھ کبھی جنگ کرنے کی بات چیت کی، تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مر گیا۔ یعنی منافقین جو ہیں وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، ہم مسلمانوں کے ہر اچھے کام کے ہمدرد ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ذرا برابر بھی قریب نہیں، بلکہ عملی طور پر وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے بارے ہی سوچتے رہتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔